ہماری اس محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 20ویں صدی کی دنیا میں ہم نے طرح طرح کی حکومتیں دیکھیں، مختلف معاشرتی تجربات سامنے آئے۔ سوشلزم، اشتراکیت، جمہوریت، سرمایہ داری، فوجی ڈکٹیٹرشپس اور مذہبی ریاستیں وغیرہ۔ اگرچہ ان میں سے ہر نظام کا دعویٰ ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کسی بھی نظام میں فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال کا پیش کیا ہوا سماجی منصوبہ بہت توجہ کا طالب ہے، کیونکہ اس میں فرد کی ایک خاص جگہ ہے، ایک مرکزی رول ہے۔ فرد کی اہمیت کے بغیر ہر نظام ناقص ہے، جیسا کہ بارہا دیکھا گیا ہے، اور افراد کے مؤثر ہونے کے لیے ان کی شخصیت کا پرمعنی ہونا بہت ضروری ہے، جس میں خود ہی ایک اوزار کا کام کرتی ہے۔ اقبال کے منصوبے میں نہ صرف فرد کو مرکز میں رکھا گیا ہے، بلکہ شخصیت کی نشو و نما کا مؤثر طریقہ کار موجود ہے۔ مجنون نے شہر چھوڑا، تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے، تو رہنا برد شام ہے، تو رہنا برد شام ہے، منزل نہ کر قبول، تو رہنا برد شام ہے، منزل نہ کر قبول، رہنا برد شام ہے، منزل نہ کر قبول، رہنا برد شام، شوق ہے تو رہنا برد شام، شوق ہے رہنا برد شام، رہنا برد تو رہنا برد شام، شام تو رہنا برد شام ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو، محل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو۔ اقبال نے اسرار خودی میں رومی کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ایک بار بچپن میں کھو گئے۔ دائی حلیمہ پریشان ہو کے رونے لگیں۔ غیب سے آواز آئی کہ تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں کھوئے گا، بلکہ دنیا اس میں کھو جائے گی۔ اقبال کو کچھ اسی طرح کی توقعات نوجوانوں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھویا نہ جا صنم کدہ کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ تو اس محفل کو گرمانے آیا ہے، تو اس کی گرمی نہ قبول کر۔ کھویا نہ جا صنم کدہ کائنات میں، کھویا نہ جا صنم کدہ کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ تقریباً 10 سال پہلے ییل یونیورسٹی کے ایک سروے میں دیکھا گیا کہ امریکہ کی فارچون 500 کمپنیز کے سربراہوں میں کیا باتیں مشترک ہیں۔ پتہ چلا کہ جو سب سے پہلی بات ان میں مشترک ہے وہ یہ کہ ان کے خیال میں ان کے ساتھ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، نہ ہی اپنے نقصانات کا سوگ مناتے ہیں۔ اقبال نے بھی کچھ
اسی طرح کی نصیحت کی ہے۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات یار بھی ہے ابھی، ستاروں سے آگے جہاں یار بھی ہے ابھی، عشق کے امتحان یار بھی ہے، تو رہ نور بے شوق ہے۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، اقبال کے مطابق جفا کشی اور سادگی رہ نورد شوق کے لیے لازم ہے۔ تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، کیونکہ تو رہنا بندے شوق ہے۔ تجھ کو پرکھتا مجھ کو پرکھتا سلسلہ، جیسا کہ پہلے کہا گیا، ہر قوم اپنی قدروں سے پہچانی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ مسلمان بھلے کتنے ہی زوال پذیر ہوں، وہ اپنی قدروں پہ قائم رہتے ہیں۔ البینیا میں مسلمانوں کی اکثریت رہی ہے۔ مقامی طور طریقے اور قرآنی تعلیمات کے تحت ان کا ایک رواج ہے جو بیسا کہلاتا ہے، جس کے مطابق وہ اپنی پناہ میں آئے ہوئے ہر انسان کو پوری حفاظت دیتے ہیں، بھلے اس میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بیسا کا سب سے بڑا امتحان ہولوکاسٹ کے دوران ہوا، جب ہٹلر نے یہودیوں کے قتل عام کا حکم دیا اور وہ گیس چیمبرز میں جھونکے جا رہے تھے۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں یہودی جرمنی سے بھاگ کر البینیا پہنچے اور وہاں مسلمانوں نے ان کو اپنے گھروں میں چھپایا، حالانکہ اس وقت کسی یہودی کو گھر میں چھپانے کی سزا موت تھی۔ بہت سے مسلمان پکڑے گئے اور ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، لیکن اس کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ کسی ایک مسلمان نے بھی کسی یہودی کو ہٹلر کی فوج کے حوالے نہیں کیا۔ چند سال ہوئے، ایک یہودی البینیا پہنچا، اس نے بہت سے البینینز کو انٹرویو کیا، اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کو پناہ دی تھی۔ 5 سال کی ریسرچ کے بعد اس نے کتاب شائع کی۔ It's a code of honor. It doesn't exist anywhere that I've ever experienced. It's more than just hospitality. They would lay their lives down for a guest. And it transcends even Bessa, because what we have found is that people have integrated it into their religion. We've had people say, there is no Bessa without the Quran. There is no Quran without Bessa. To save a life is to go to paradise. I would sooner have my son killed than break my Bessa. There's no way that anyone could break their Bessa. They would be ostracized in their village and probably be killed. اگر یہ کہا جائے کہ البینین مسلمانوں نے یورپین کلچر سے متاثر ہو کے ایسا کیا تو وہ درست نہ ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے عرب مسلمانوں نے بھی یہودیوں کو پناہ دی۔ And there were other stories. There was even a fantastic story in the heart of Europe, in the heart of German-occupied, Vichy-controlled Paris, where the most influential Arab of his day, a man named Sikador Ben Khabrit,
who was the imam, the rector of the Mosque of Paris, helped to save at least 100 Jews by providing them with certificates of Muslim identity, birth certificates, marriage certificates, so that they could pass as Muslims and thereby evade arrest and deportation. So taken together, these are wonderful stories. They show that in a time of war, Arabs were, as I said, very much like Europeans. یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ موجودہ پاکستان وہ نہیں ہے جس کی دانشورانہ بنیاد اقبال نے تجویز کی تھی. مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور جو اقبال نے پیش کیا تھا، اس کا ذکر عام طور سے نہ پاکستان میں ہوتا ہے نہ کسی اور اسلامی مملکت میں. فیض کا شعر جو بھی کہتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر خیر تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. اتنی ناگوار کہ سعودی عرب نے اقبال کے بعض نظریات کی اشاعت پر پابندی لگا رکھی ہے. اقبال بھلے ہی 19ویں اور 20ویں صدی کی شخصیت ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظریات کے اعتبار سے وہ کسی بھی موجودہ مفکر سے پیچھے نہیں. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید تقاضے پورے کریں اور دنیا کی جو ایک مین اسٹریم ہے، جو ایک عام دھارا ہے، اس میں شامل رہیں. روز شب سیر پیے کائنات، تیرے شب روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی راہ جس میں نہ دن ہے نہ رات، اول و آخر فنا باطن و ظاہر. اقبال کے استاد سیالکوٹ کے میر حسن ایک بہت غیر معمولی شخصیت تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو ایسا ٹرین کرتے تھے کہ ان کے چھپے ہوئے جوہر سامنے آ جائیں. اقبال کے علاوہ میر حسن کے اور بہت سے شاگرد نامور ہوئے، جس میں فیض احمد فیض بھی شامل ہیں. اقبال کو جب سر کا خطاب دینے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ پہلے ان کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، جب وہ سر کا خطاب قبول کریں گے. انگریزوں نے ان کی بات مان لی. میر حسن خود بہت روشن خیال انسان تھے. سر سید کے بڑے مداحوں میں تھے اور اس بات پہ بڑے مصر رہتے تھے کہ مسلمان مغربی علوم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، خاص طور سے سائنس میں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس سائنس کی قیادت تھی جو انہوں نے کھو دی اور وہ اس کو واپس لیں. نقش